میرے آج کے اس افسانے کا عنوان ہے مصورہ۔ رنگوں کو تصویر کر دینے والی نمائش کا فیتہ کاٹتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھایا تو ماضی کا دریچہ بھی کھلتا چلا گیا۔ وہ 25 برس قبل کے اس دھندلے منظر میں اترتی چلی گئی جب اس نے اپنے طویل سفر کے آغاز ہی میں خود کو پتھر کی مورتی کی طرح منجمد کر لیا تھا۔ کچھ نقوش مٹانے کے بعد غیر مرئی ہو کر بھی برقرار رہتے ہیں اور اپنے سچے اور کھرے پن کے باوصف ایک فرد سے منتقل ہو کر بعد کی نسلوں کے وجود میں ڈیرہ جما لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے پینسل سے کاغذ پر لکیریں کھینچیں، ہاتھ کو ہلکا سا لہراتے ہوئے کئی روز سے ذہن میں بار بار ابھر آنے والے خمدار زاویوں کو اشکال کی صورت دی، چند لائنیں ہی کاغذ پر اتری تھیں کہ تصویر سامنے آنے لگی۔ یکایک گناہ کے احساس نے جکڑ لیا۔ اس نے جلدی سے کاغذ کے پرزے پرزے کر دیے اور یوں گھبرا کر دور پھینک دیا جیسے کوئی اس کے ہاتھوں مجسم ہو گیا ہو۔ کاغذ چھیتڑے ہو کر فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے چھیتڑوں کو اٹھایا اور مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مبادا کوئی لکیروں سے ابھرتے خاکوں کو دیکھ نہ لے۔ یہ سب کر لینے کے بعد وہ خوفزدہ کم اور سرشار زیادہ تھی۔ اسے خود پر یقین آ گیا کہ وہ کسی بھی جسم کو تصویر میں لا کر مصور کر سکتی ہے۔ گھر میں دھری چیزوں، پھولوں کے ساکت منظروں کی برسوں سے تصویر کشی کرتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں سوچا کرتی تھی کہ کپڑوں سے ڈھانپے بدن اپنے ڈوبتے ابھرتے ابھاروں، لرزتی گھاٹیوں اور تنی ہوئی چوٹیوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں اور انہیں کس طرح کاغذ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ احساس اب یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ انہیں چھوئے اور دیکھے بغیر محض تصور کی مدد سے بھی بنا سکتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ مسرت کے حیرت انگیز احساس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ سرشاری میں جھومنا چاہتی تھی، مگر کمرے کی دہلیز کی دوسری طرف آباد دنیا میں بیٹھے اپنے لوگوں کی گہری سرخ آنکھوں کی تحریر بہت پہلے پڑ چکی تھی۔ گھر میں بار بار دہرایا ہوا وہ سبق بھولنے جیسا تھا بھی نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی سرشاری میں خوف بھی در آیا۔ اپنی لاڈلی کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا دینا، اگر اس نے کبھی کسی جاندار کی تصویر بنائی تو اس کی انگلیاں سلامت نہیں رہیں گی۔ یہ بات بابا نے برسوں پہلے کہہ دی تھی۔ تب اس میں بابا سے حکم عدولی کی جرت بھی نہیں تھی، مصوری اسے ودیعت کی گئی تھی۔ یہ بات بابا خود بھی کہتا تھا کہ مصوری کی شاندار مہارت عطا کر کے میرے رب نے مجھے آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ مجھے میرے کسی گناہ کی سزا بھی دی ہے۔ یہ سن کر اس کا جی چاہتا کہ وہ بابا سے جا کر سوال کرے کہ بابا، جو خود اتنا بڑا مصور ہے، وہ مصوری کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ مگر بابا کی غسیلی اور سرخ آنکھیں سامنے آ جاتی اور وہ سوال کے ساتھ خود بھی ڈھہ جاتی۔ کبھی کبھی اماں بابا اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے، وہ چھپ کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ میں نے ڈرائنگ میں یہ باکمال مہارت آج تک کسی ایسی لڑکی میں نہیں دیکھی جس نے مصوری کی کوئی کلاس بھی اٹینڈ نہ کی ہو، بابا اعتراف کرتا۔ تھوڑا سا تو اسے اپنے شوق پورا کر لینے دیا کریں، اماں رسانیت سے کہتی۔ استغفر اللہ، تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ جانتی ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ ابا خود کو روایتوں کے حصار میں جکڑ لیتا اور کہتا، میں نے بے جان چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حد سے نکلے گی تو اپنی بھی آخرت کھوٹی کرے گی اور ہماری بھی۔ اولاد کو صحیح تربیت نہ دینے کی باس پرس مجھ سے بھی ہوگی اور تم سے بھی۔ بولو کیا جواب دو گی؟ توبہ توبہ، اماں فوراً کانوں کا ہاتھ لگاتی اور جسم کے جہنم کے خوف سے لرز کر رہ جاتی۔ ایسی سرد باتیں سن کر وہ راتوں میں گوشت پوشت کی متحرک زندگی تصویریں بناتی، ریزہ ریزہ کرتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہ کوئی اس کی مہارت کو دیکھے اور تعریف کرے۔ یہ سوچ کر وہ خود کو روکتی، مگر اگلے ہی لمحے بابا کا خوف گھیر لیتا اور وہ تصویروں کو محفوظ کرنے کی خواہش کو دبا دیتی۔ اسی کشمکش میں جیتے ہوئے وہ تصویریں تخلیق کرنے کے بجائے تنہائی تخلیق کرنے لگی۔ ایک دن سوچ کے کسی غلبے کے زیر اثر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی کوئی تصویر نہیں بنائے گی۔ اس نے اپنے تمام موئے قلم، کاغذ، پینسل، چارکول کے ٹکڑوں کو اپنے کمرے سے ہٹا دیا، یہاں تک کہ اس نے غیر جاندار تصویریں بھی لے جا کر اسٹور میں تلے اوپر دھرے بھاری بکسوں کے پیچھے اس طرح ڈال دیں کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ان تک پہنچ سکے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے خود پر بے حد جبر کیا اور ہزار طرح سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ گھر کی فضا میں ڈرانے والی اس تبدیلی کی خبر ماں نے باپ کو دی تو اس نے مسرت کا اظہار کیا تھا، مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹی نے حکم کے آگے سر ہی نہیں جھکایا، بلکہ محبت سے آنکھیں ملانے کی خواہش کو بھی مار لیا ہے۔ وہ بے چینی جو اسے تصویر بنانے پر اکساتی تھی،
وہ اس کے وجود کے اندر رگوں کی جال میں اتر گئی۔ اگلے برس شادی کے بعد اسے جب یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وجود میں اتری ہوئی بے چینی اس کے جسم میں پلنے والے دوسرے وجود میں منتقل ہونے لگی۔ چند برسوں بعد ایک روز اس نے اپنی بیٹی کو حیرت سے دیکھا جو اپنی مخروطی انگلیوں میں پینسل کو دبائے کاغذ پر ایک آنکھ کی تصویر کشی کر رہی تھی۔ اس کی حیرت بالکل اسی طرح کی تھی جیسی برسوں پہلے اس کی اپنی ماں نے اسے کاغذ پر لکیریں کھینچتے ہوئے دیکھ کر کی تھی، مگر اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ سرشاری کے ایسے احساس نے جکڑ لیا جیسے کاغذ پر وہ خود آنکھ کو تصویر کر رہی ہو۔ اس نے جلدی سے شوہر کو فون ملایا تاکہ بیٹی کی صلاحیت سے آگاہ کرے۔ یکایک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اسے اپنے ابا کی سختیاں یاد آ گئیں۔ مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے شوہر کو آگاہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر چند ہی دنوں میں بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے شوہر نے جان لیا کہ ان کی بیٹی کو خدا نے مصوری کی بے پناہ حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا تھا کہ اب خیر نہیں۔ عرصہ تم نے دیکھا منی کو؟ وہ خوشی سے بولا۔ کیا دیکھا؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی اس شاندار صلاحیت کا علم ہی نہیں ہے۔ کون سی صلاحیت؟ وہ ایک بار پھر انجان بن گئی۔ ارے یار، ہماری بیٹی مصورہ ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ یہ سن کر اس کے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا۔ شوہر کی چہک سے اس نے جان لیا کہ اس کی اپنی بیٹی کی مصورانہ صلاحیت پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جو اس کے اپنے خیال میں خود ایک بہت بڑا مصور تھا۔ آج بیٹی کی پہلی سولو نمائش میں دیواروں پر آویزہ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ دیکھتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر حیران تھی۔ اس نے کئی تصویریں ادھوری یا مکمل حالت میں گھر میں ایزل پر لٹکی ہوئی دیکھ رکھی تھیں، مگر مجموعی طور پر مکمل دیکھتے ہوئے کبھی کچھ اور حیرتیں بھی منکشف ہو رہی تھیں۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے تصویریں اس کی مصورہ بیٹی نے نہیں بلکہ خود اس نے تخلیق کی ہیں۔ خیالات کی مماثلت ہی نہیں بلکہ رنگوں اور خاکوں میں وہ بھی خود جا بجا موجود تھی۔ اس نے بہت سارے مناظر اور انسانوں کو جیسے دیکھا تھا اس کی بیٹی بھی ویسے ہی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ کبھی مختلف رنگوں کے درمیان فرق میں واضح کرنے کے لیے خط نہیں کھینچا کرتی تھی، بلکہ کوشش کرتی کہ رنگوں ہی سے دوسرے شیڈ ڈوبتے اور ابھرتے ہوئے ایسے ظاہر ہوں جیسے دھنک میں سے ایک رنگ دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے میں مدغم ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں وہ آگے بڑھتے ہوئے کسی اور رنگ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے سابقہ رنگ نے اسے جنم دے کر اس کی الگ شناخت بنائی ہو، اسے یاد تھا کہ اسے تصویر کو رنگوں سے آمیز کرتے ہوئے ایسا کرنا اچھا لگتا تھا۔ آج حیرت انگیز طور پر وہ یہی رویہ اور سوچ اپنی بیٹی کی ہنر کاری میں بھی دیکھ رہی تھی۔ نمائش میں لگی تصویروں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سراہتے ہوئے اس کا جی چاہا کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ ان تصویروں پر گفتگو کر سکے، مگر وہ لوگوں کے اس ہجوم میں گم داد وصول کرنے میں مصروف تھی۔ تقریب سے لوٹتے ہوئے اس کا پورا وجود ہیجان میں مبتلا تھا۔ رنگ، مو قلم اور کینوس سے محبت اس کی رگوں میں دوبارہ اود آئی تھی۔ تصویر کشی کے سامان سے اس کی بیٹی کا کمرہ اٹا پڑا تھا۔ وہ بارہا نہیں ایک سے دوسری جگہ خود بھی اٹھاتی اور دھرتی رہی تھی۔ مگر آج نہ جانے کون سی دبی خواہش جو کہ بنجر ریگستان میں اچانک بارش کے قطروں کی آبیاری سے زمین میں یکا کوئی پھول کھلا دینے کی مانند ابھرتے ہوئے اسے بے کل کیے دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی انگلی میں کوئی برش دبا ہوا ہو اور وہ کینوس پر رنگ بکھیرنے کے لیے بے قرار ہو۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ احساسات کی سانکھ میں چولی پر وہ حیران تھی۔ وہ جس راہ پر چلنے کی خواہش کو برسوں پہلے ترک کر چکی تھی وہ یوں اچانک بیدار ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے قدم بیٹی کے کمرے کی طرف اٹھ گئے جہاں بے رنگ آرزوؤں کو رنگوں میں نہلا دینے کا سامان وافر موجود تھا۔ وہ پیدائشی فنکارہ تھی۔ کینوس پر پہلا خط کھینچتے ہی اسے خوشگمانی نے جکڑ لیا کہ اس کے اندر کی فنکارہ ابھی زندہ ہے، مگر اگلی لکیر کھینچنا اس کے لیے صبر آزما ہو گیا۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، اپنے تصور میں خط و خال کو ابھارنے کے لیے بے حد کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کوشش کے باوجود نقوش ابھر نہیں رہے تھے۔ تب اس کا ہاتھ چہرے کے حصے کو خالی چھوڑ کر دوسرے نقوش کا خاکہ مرتب کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک سچی، حقیقی اور مصورہ تھی جسے برسوں کی ریاضت نہ ہونے کے باوجود لکیروں کو پوری گولائیوں، زاویوں، ابھاروں اور نشیب و فراز کے ساتھ کینوس پر منتقل کرنا آتا تھا۔ دھیرے دھیرے ابھرنے والی لکیروں
اور خطوط سے واضح ہونے لگا تھا کہ وہ بنیادی کمی کے باوجود ایک مردانہ چہرے کا عکس ہے۔ اس نے پوری مہارت سے لکیروں کی صورت میں نمایاں ہوتے ہوئے گھنے بالوں کے جال میں چہرے کے خط و خال کو اجاگر کیا تھا، مگر وہ تصویر اپنے بنیادی وصف کے بغیر اب بھی ادھوری تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ دھیان کے کسی گوشے میں کوئی نقش ابھرے اور وہ کینوس پر منتقل کر سکے، مگر وہ جتنا کوشش کرتی اتنا ہی اپنے گرد اندیکھی دیواروں کو بلند ہوتا ہوا وہ محسوس کرتی جیسے لا تعلقی کا دبیس پردہ سچے رشتوں کے درمیان حائل ہو گیا ہو۔ دیر تک یادوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانکنے کی ناکام کوشش کی وجہ سے اس کا سر دکھنے لگا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ ان لمحوں میں اس نے برسوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ یادوں کو کھنگالنے کے دوران وہ کونوں کھدروں میں دبی ریزہ ریزہ بکھری ساعتوں تک ہو آئی تھی، مگر لا حاصلی کا غم ہنوز موجود تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ ڈری اور سہمی ہوئی مصور کو اپنے باپ کی آنکھیں یاد نہیں آ رہی تھیں بہت بہت شکریہ۔